اس میں جو ہے نا فرسٹ آف آل ہم آبزرویشنل میتھڈ اسٹارٹ کریں گے. آبزرویشنل میتھڈ آلریڈی آپ کو جو ہے نا ان ڈیپتھ میں نے پڑھایا بھی تھا لاسٹ سیمسٹر. ٹھیک ہے, آپ لوگ کو جو ہے نا وہ ہے تھوڑا سا انٹرو ہے دیٹ آبزرویشنل میتھڈ میں جو ہے نا بیسیکلی ہم کرتے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آفن جو ڈیولپمنٹل ریسرچرز ہے they prefer to observe people's directly people's behavior directly rather than asking them question about it. ٹھیک ہے, question about it مطلب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے انٹرویو میتھڈ اینڈ کوسچنئرز کی طرف. ٹھیک ہے, تو موسٹ آف دا ٹائم جو ریسرچر ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹلسٹ ہوتے ہیں دے پریفر کہ وہ آبزرو کرے انڈیویجول کی بیہیویئر کو ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, ریدر دین ٹو آسک کوسچنز اور انٹرویو دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اچھا ون میتھڈ جو کہ بہت سارے ڈیولپمنٹلسٹ فیور کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ ہے نیچرلسٹک آبزرویشن. ٹھیک ہے, نیچرلسٹک آبزرویشن میں بیسیکلی ڈیولپمنٹلسٹ ریسرچر کیا کرتا ہے وہ پیپل دے آبزرو پیپل ان دیئر ایوری ڈے انوائرمنٹ یا ایوری ڈے سراؤنڈنگس. مین وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو جہاں پہ جاتا ہے اسکول پلے گراؤنڈ ہوم وغیرہ ہو گیا ان ساری جگہوں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹلسٹ نیچرلسٹک انوائرمنٹ میں جو ہے نا اسے آبزرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے میں نے وہی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ٹو آبزرو پیپل دیٹ یوزلی مین گوئنگ ان ٹو ہومس اسکولس پبلک پارکس اینڈ پلے گراؤنڈس. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب بچہ جاتا ہے تو اب ڈیولپمنٹلسٹ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیئرفلی ریکارڈ کرتا ہے دیٹ وٹ دے ایکچولی ڈو ان دیس پلیسز. ٹھیک ہے, اچھا ریئرلی ول investigators try to record every event that occurs. ٹھیک ہے, اب یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹرز جا کے جو ہے اپنے اس کلائنٹ کے یا جس پہ وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے اس کے ہر موومنٹ کو جا کے ریکارڈ کر سکے. یہ دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نے کون سی چیز کو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹلسٹ یا ریسرچر ہوتا ہے دے آر یوزلی ٹیسٹنگ اے اسپیسیفک ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے, اسپیسیفک ہائپوتھیسس مین جو آپ نے اپنی ریسرچ ہائپوتھیسس بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے یہ اس چیز کو چیک کرنا ہے, اس چیز پہ میں نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کوئی خاص بیہیویئر ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اسپیشلی اس بیہیویئر پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیہیویئر کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ یو gain or gather information which is relevant to your research topic. ٹھیک ہے, such as like اگر آپ دیکھیں تو cooperation. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نیچرلسٹک آبزرویشن کر رہے ہیں تو نیچرلسٹک آبزرویشن میں جو ہے نا بہت سارے بچے کی وہ ہو رہی ہوں گی بیہیویئر, بٹ آپ کا مین مقصد کیا ہوگا, آپ کا مین مقصد آپ کا ہائپوتھیسس ہوگا. آپ ہائپوتھیسس میں فار ایگزامپل آپ چیک کرنا چاہتے ہیں بچوں میں کوپریشن کتنی حد تک ہے یا بچوں میں ایگریشن کتنی حد تک ہے یا یہ دونوں چیزیں کون سی چیزوں کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے, تو آپ اس اسپیسیفک بیہیویئر پہ فوکس کریں گے اور اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا گیدر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اینڈ ول فوکس دیئر اٹینشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن ایکسکلوسively on acts of this kind. ٹھیک ہے, وہی بات ہوئی کہ آپ کیا کریں گے, آپ کا ٹوٹل جو فوکس اور اٹینشن ہوگا وہ کس چیز پہ ہوگا, ڈیٹا کلیکشن ریلیونٹ ٹو دیٹ ایکٹ آف کائنڈ, مطلب جو بیہیویئر آپ میجر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اسٹرینتھ نیچرلسٹک آبزرویشن کا یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا ایز پرووائڈ کرتا ہے, کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے with which it can be applied to infants and toddlers. ٹھیک ہے, آپ ایزیلی جو ہے نا اس ٹیکنیک کو بچوں اور ٹوڈلرس کے لیے یوز کرتے ہیں with the help of it you can gather information very easily. ٹھیک ہے, اچھا آپ یہ ان infant and toddlers کے لیے بھی یوز کرتے ہیں who often cannot be studied through methods that demand verbal skills. ٹھیک ہے, وہ ٹیکنیکس یا وہ اسٹڈیز جو کہ ڈیمانڈ کرتی ہے وربل سکلز آپ اس کے برعکس بھی آبزرویشنل میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں انفینٹس اینڈ ٹولڈرس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا سیکنڈ اسٹرینتھ نیچرلسٹک آبزرویشن کا یہ ہے کہ یہ illustrates مین ایکسپلین کرنا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپلین کرتا ہے دیٹ ہاؤ پیپل ایکچولی بہیو ان ایوری ڈے لائف. ٹھیک ہے, دیٹ without relying on their self report accuracy. ٹھیک ہے, self report accuracy مین جب میں کوئی چیز آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو جو ریسرچر یا ڈیولپمنٹلسٹ ہوتے ہیں دے یوزلی پریفر
to observe people behavior. उनसे जो है ना like more accurate information इनको जो है ना मिल जाता है, या they gather more accurate information instead if someone is telling you about that person behavior. ठीक है, मतलब एक बंदा है, वो मुझे आके बताता है उस बच्चे के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो है ना मुझे थोड़ा सा शक व शुबा लगेगा जरूर, बट मैं जब खुद जाके उस बच्चे के ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करूंगा, तो दैट कैन बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, उसमें मुझे जो है ना कोई वो शक व शुबा नहीं लगेगा। समझ आई है? Yes, sir. जी अच्छा, Yes, sir. या अच्छा, ये आज स्टूडेंट कम क्यों है? पता नहीं, सुबह थे, अभी एक बंदे की तो लाइट चली गई है, औरों का पता नहीं। आगे ना माँ को खपल क्लास में टाइम स्टार्ट कर देते हैं, लाइक दगदेम ना लेट ना अर्ली। अच्छा जी। अच्छा, however naturalistic observation has its limitation, ये बात आप लोगों को पता है that जब भी एक चीज की एडवांटेज होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो उसके साथ उसकी लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि some behaviors occur so infrequently, ठीक है, कुछ बिहेवियर्स इस तरह होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, ठीक है, लाइक बहुत कम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीरोइक रेस्क्यूज, हीरोइक रेस्क्यूज में एक बंदे की लाइफ बचाना, अपने आप को जो है ना खतरे में डाल के किसी को बचाना, या इस तरह और कोई हीरोइक रेस्क्यूज हो गए हैं, ठीक है। और सोशली इनडिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल एक्ट्स हो गए हैं, मॉरली रिप्रिहेंसिबल बिहेवियर हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह बिहेवियर है जो कि बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है, एंड दे आर अनलाइकली टू बी विटनेस बाय एन अननोन ऑब्जर्वर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और ऐसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना या सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा कम लोग करते हैं, ठीक है। लाइक ये ऐसे बिहेवियर्स है जो कि जो है हर टाइम होती नहीं है, और मौके सिचुएशन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हालात किस तरह है, ठीक है। लाइक अब हीरोइक रेस्क्यूज है, तो जाहिर बात है उसमें जब हालात खराब हो तो फिर जाके जो है ना एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प करता है, तो हालात तो हर टाइम खराब नहीं रहते, ठीक है। या अगर क्रिमिनल एक्ट्स देखे तो क्रिमिनल एक्ट्स है, बट लोग, व्हाई पीपल चूज नाइट टाइम फॉर अ क्रिमिनल एक्ट, इसी वजह से कि उन्हें कोई ऑब्जर्व ना कर सके, कोई देख ना सके, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, दे आर अनलाइकली टू बी जी विटनेस, सर। ठीक है, बाय एन अननोन ऑब्जर्वर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, देयर आर रियली चांसेस कि उनकी लाइक वो हो, विटनेसेस हो, या कोई उन्हें जाके ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, सेकंड है many events are usually happening at the same time in a natural setting, ये आपको भी पता है कि एक नेचुरल सेटिंग जब हो तो उसमें जो है ना डिफरेंट सिचुएशन चल रही होती है, ठीक है, डिफरेंट वो इवेंट्स चल रहे होते हैं। तो अब क्या है, एनी ऑफ देम मे अफेक्ट पीपल्स बिहेवियर, ठीक है। तो अब वो जो मल्टीपल इवेंट्स चल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उसमें से कोई भी इवेंट क्या कर सकता है, वो इंडिविजुअल की बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बन सकती है कि ये आप सॉर्ट ऑफ नहीं कर सकते कि वेदर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की वजह से कि वेदर जो इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट हुआ है या थॉट्स अफेक्ट हुए हैं, ये कौन सी इवेंट की वजह से है, ठीक है, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जब मल्टीपल इवेंट्स हो, ठीक है। तो क्या होता है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड द कॉजेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्शन और एनी डेवलपमेंटल ट्रेंड्स इन बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली रिसर्चर और जो डेवलपमेंटलिस्ट होता है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक्चुअल कॉज को जाके फाइंड आउट करे, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि डेवलपमेंटलिस्ट या रिसर्चर के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जाके स्पेसिफाई कर सके कि इस मल्टीपल इवेंट में कौन सा ऐसा इवेंट था कि जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल के थॉट्स या बिहेवियर जाके अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। Finally, the mere presence of an observer can sometimes make people behave differently than
دے ادروائز فور. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ آبزرو کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے میں جو ہے اپنے بیہیویئر کو جو ہے اپنے وہ جو میرے پوسچر گیسچر ہے اسے ڈرامیٹیکلی میں چینج کر لیتا ہوں کہ دوسرے کے مائنڈ میں میرے ریلیٹڈ کوئی نیگیٹو چیز نہ آئے. ٹھیک ہے. تو سیم لائک از دا سچویشن ان نیچرلسٹک آبزرویشن. ٹھیک ہے. نیچرلسٹک آبزرویشن میں جو ہے نا اگر آپ ایک بچے کو آبزرو کرنے کی کوشش کرے اور اس بچے کو پتہ لگے وہ بچہ پرابلمٹک ہو, مطلب شرارتی ہو, غصے والا ہو, اور اس بچے کو لگے کہ مجھے یہ ریسرچر یا یہ بندہ آبزرو کر رہا ہے, تو وہ انٹینشلی اپنی بیہیویئر کو چینج کرے گا. ٹھیک ہے. وہ انٹینشلی اپنے آپ کو بیڈ کی جگہ گڈ پرسیو کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 میجر لمیٹیشنز تھی اس کی. کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر. اچھا اچھا اب اس کے بعد ہے observational میتھڈالوجیز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آ جاتے ہیں فار دیز ریزنس. ٹھیک ہے. جو لمیٹیشنز ہیں, لمیٹیشنز کے لیے ریسرچر کیا کرے, دے آفن اٹمپٹ ٹو مینیمائز آبزرور انفلوئنس. ٹھیک ہے. یہ تھرڈ پوائنٹ جو ہے, یہ آبزرور انفلوئنس جو ہے بیسیکلی اس تھرڈ پوائنٹ تھرڈ لمیٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہتے ہیں, دیٹ فار دس ریزن. ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے, جب انڈیویجول سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے, اس کو بیسیکلی ہم وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آبزرور انفلوئنس کہتے ہیں. تو اس چیز کے لیے, اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹلسٹ نے کچھ وہ ٹیکنیکس یوز کی ہوئے ہیں جو کہ آگے ہم آگے والے سلائڈ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آبزرور انفلوئنس کیا ہے؟ It is tendency of participant. Tendency mean ability of participant to react to an observer presence by behaving in unnatural way. ٹھیک ہے. جو نیچرل وے ہے, ایگریسو ہے, ناٹ کوآپریٹو ہے, ڈس اوبیڈینٹ ہے, تو وہ اسے جب پتہ لگتا ہے کس چیز کا, آبزرور کی پریزنس کا, تو ہی اسٹارٹ بیہیونگ ان ان نیچرل وے. ان نیچرل وے مین ڈرامیٹک وے, اپنے آپ کو گڈ پرسیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ آبزرور انفلوئنس والے. اب آبزرور انفلوئنس کو منیمائز کیسے کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹلسٹ, دے ٹرائی ٹو منیمائز آبزرور انفلوئنس بائی دیز 2 پوائنٹس. اچھا فرسٹ آف آل they believe that recording their participant from a hidden location. ٹھیک ہے. like وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آبزرور انفلوئنس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں if ہم ان کی بیہیویئر کو ریکارڈ کر سکے ہڈن لوکیشن سے. ایک ایسی جگہ پہ کیمرہ رکھا ہو جہاں سے ان کی بیہیویئر بھی ریکارڈ ہو رہا ہو اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے یا ان کے بیہیویئر کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسپینڈنگ ٹائم ان دا سیٹنگ. کون سی سیٹنگ میں؟ جہاں پہ وہ بچہ ہے, مطلب اسکول سیٹنگ میں یا کوئی اور پلے گراؤنڈ وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اسپینڈنگ ٹائم ان دا سیٹنگ بیفور کلیکٹنگ دا ریئل ڈیٹا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ so that the individual they are observing will grow familiar to their presence and behave more naturally. ٹھیک ہے. اچھا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسٹارٹ میں جب آپ لوگ فرینڈز بناتے ہیں یا وہ ہوتا ہے نا, لائک فیملیٹی اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بٹ ٹائم ٹو ٹائم کیا ہوتا ہے, آپ لوگ کی جو ہے نا اوپننیس ہوتی ہے, آپ لوگ جو ہے نا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, ریئل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا جو ریسرچر ہے وہ اس سیٹنگ میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ وہ انڈیویجول ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو فیملیئر بنانے کے لیے اس بچے کے ساتھ یا اس انڈیویجول کے ساتھ, کہ اسے پتہ لگے کہ یہ بندہ بھی اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے. تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ بچہ یا انڈیویجول جو ہے وہ زیادہ نیچرل وے میں بیہیو کرے گا, ویدر ایگریشن ہے اس کا, ویدر کوآپریشن ہے اس کا, اور ویدر جو اور ایکٹیویٹیز ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جو ریسرچر یا ڈیولپمنٹل لسٹ ہوگا وہ زیادہ نیچرل وے میں جو ہے نا ریئل ڈیٹا کلیکٹ کر سکے گا اس بچے کے ریلیٹڈ بیہیویئر کا. ٹھیک ہے. ہاؤ مائٹ, اب کوشچن ہے, ہاؤ مائٹ observational research study
unusual or undesirable behavior they are that they are unlikely to observe in the natural environment. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्चर्स है वो कितने हद तक स्टडी कर सकते हैं अनयूजुअल या अनडिजायरेबल बिहेवियर्स जिसकी जो लाइकनेस है वो या जिसकी जो रेशियो है वो कम हो टू ऑब्जर्व इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, लाइक अक्सर बच्चे इस तरह होते हैं कि जो घर में उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, मतलब घर में उनकी बिहेवियर चेंज होती है, स्कूल में चेंज होती है, प्लेग्राउंड में चेंज होती है। ठीक है, तो समटाइम जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है या अनयूजुअल बिहेवियर है इट बिकम वेरी हार्ड टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो समटाइम हमें क्या करना होता है, हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में हम बेसिकली बच्चे के उस अनडिजायरेबल या अनयूजुअल बिहेवियर को इलिसिट करने की कोशिश करते हैं, मीन इंटेंशनली प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, वन वे इज टू कंडक्ट, ये क्वेश्चन के रिलेटेड इसका आंसर है, वन वे इज टू कंडक्ट स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन स्टडी क्या है, एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो इलिसिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट, मीन जिस पे वो काम करना चाहते हैं, एंड ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज इन लेबोरेटरी, और फिर जाके वो ऑब्जर्व कर सके पार्टिसिपेंट के उन रिस्पॉन्सेज को लेबोरेटरी में। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ये सर अच्छा, सर एक थोड़ा फिर से समझे। देखो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन जो है ना, अब इसके बाद खैर एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली हम लेबोरेटरी में बेसिकली ये चीज़ कर रहे होते हैं। लेबोरेटरी इन द सेंस जो कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारा होता है, ठीक है, रूम वगैरह हो या कोई और जगह। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, वो अपनी इंटरेस्ट ऑफ बिहेवियर, मीन जिस बिहेवियर को वो लर्न करना चाहते हैं, जिसके रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे इलिसिट करने की कोशिश करता है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है इंटेंशनली। ठीक है, और फिर जाके पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करता है इन इन रिस्पॉन्स टू दैट बिहेवियर। अब क्लियर है? जी सर, थैंक ठीक ठीक है, जब जाहिर बात है जब इन्वेस्टिगेटर पार्टिसिपेंट के उस बिहेवियर को इलिसिट करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर बात है पार्टिसिपेंट की तरफ से तो रिस्पॉन्स या रिएक्शन आएगी ना। तो जब वो रिएक्शन रिस्पॉन्स आते हैं तो वो फिर जाके वो ऑब्जर्वर वो करता है, उससे डेटा गैदर करने की कोशिश करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल लियोन कुचिंस्की, ठीक है, ये स्पेनिश टाइप वर्ड है। ठीक है, अगर आप लोग को मुश्किल आ रहे हो तो स्पेलिंग वगैरह में तो आप लोग सिर्फ लियोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इसने जो है ना एक स्टडी कंडक्ट की थी लियोन ने। ठीक है, एंड इस स्टडी के दौरान इसने जो है ना बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था दैट लियोन विल हेल्प हेल्प हिम विद अ बोरिंग टास्क। ठीक है, जब बोरिंग टास्क हो तो जो रिसर्चर थे लियोन, उसने ये प्रॉमिस किया था बच्चों के साथ दैट ही विल हेल्प हिम। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये क्या करता है, लियोन लेफ्ट दोस चिल्ड्रन अलोन टू वर्क इन अ रूम। ठीक है, उसके बाद वो उन बच्चों को जो है ना रूम में अकेला छोड़ देता है टू वर्क। ठीक है, वेयर, अच्छा, वर्क के साथ साथ इसने क्या किया होता है, रूम में जो है ना अट्रैक्टिव टॉयज भी रखे हुए होते हैं। ठीक है, बट वर्क का टॉयज के साथ कोई काम नहीं होता, काम अलग होता है एंड टॉयज जो है अलग रखे होते हैं। अब लियोन का मकसद क्या होता है, दिस प्रोसीजर इनेबल Kuczynski to determine whether children would break a promise when they thought there was no one present to observe their transgression। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर लियोन ने किया, ठीक है, बच्चों के साथ प्रॉमिस करके फिर उनको अकेला रूम में छोड़ के एंड उन्हें कह के कि टू वर्क देयर, और उनके साथ जो है साइड पे टॉयज पे रखे, तो आप लोग के माइंड में थोड़ा सा वो स्केच बन गया होगा कि व्हाट एक्चुअली ही वांट। ठीक है, या व्हाट एक्चुअली ही ट्राइंग टू फाइंड आउट। ठीक है,
تو اب کیا ہوتا ہے یہ اس پروسیجر کی وجہ سے لیون کیا کرتا ہے, یہ پروسیجر انیبل کرتا ہے لیون کو کہ وہ کیا کرے, وہ ڈٹرمائن کرے کہ ویدر یہ بچے جو ہے یہ اپنے پرومس کو ریلیٹڈ ٹو ورک اسے اس پہ قائم رہیں گے یا نہیں, اسے بریک کریں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ when they taught there was no one present to observe their translation mean work wrong doing کو کہتے ہیں, غلط کام مطلب disobedience. ٹھیک ہے, تو جب بچوں کو, ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے یہ اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا, جب آپ لوگ بچے کو ایک کام کے لیے کمرے میں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ انہیں ایک کام حل کرتے ہیں, پر جب آپ ہائیلی انہیں دیکھتے ہیں, انہیں جو ہے نا اپنا کام چھوڑا ہوتا ہے, اپنی انٹرسٹ کی چیزوں میں کے ساتھ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ویدر ٹوائز یا موبائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب کچھ ذہن کی کبھی جو ہے نا یہ تھا, اس نے یہ ڈٹرمائن کیا کہ ویدر جب بچوں کو پتہ لگتا ہے کہ نو ون پریزنٹ ان دا روم ٹو آبزرو دیئر رانگ ڈوئنگ بیہیویئر, ٹھیک ہے, تو ویدر وہ اپنے پرومس پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. پرومس کیا تھا؟ ٹو ورک ان دیٹ روم. ٹھیک ہے, اب جو پروڈکشن تھی وہ لیون کی بالکل ٹھیک آئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کی فاؤنڈ, اس نے کیا فاؤنڈ کیا کہ بیسیکلی جو چلڈرن تھے they did break the promise to work. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ they came to know that there is no one in the room to observe their behavior and انہوں نے کیا کیا, they start playing with the toys. ٹھیک ہے, whereas other continued with the work even when they thought no one was watching. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کچھ بچے اس طرح تھے even they know that there is no one in the room still they continue with their work. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا ہوا بیسیکلی, کیا آپ کو تیم یہاں پہ کیا نظر آئی آپ کی؟ سر یہی کہ بچوں کو جب فری ماحول مل جائے تو اپنے انٹرسٹ کی چیزوں پہ بھاگتے ہیں سر. کام کرنا تو بہت مشکل ہے بچوں کام کے کرنا, ساتھ. اور اس سے ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے نا کہ جو لیون تھا اس نے جو ہے نا بیسیکلی, اگر آپ لوگوں نے ابھی دیکھا نا, اس نے انٹینشلی ان کی اس بیہیویئر کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, دیٹ اس نے انٹینشلی کیسے کیا, لائک اگر بچوں کو روم میں کام کرنے کے لیے بٹانا تھا تو ٹوائز کو کیوں رکھا وہاں پہ؟ اس لیے ٹوائز کو رکھا کہ وہ انٹینشلی اس کے جو بچوں کے جو بیہیویئر تھا وہ جا کے اس کو پروڈیوس کر سکے اور ان کے رسپانسز جا کے چیک کر سکے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ بچے کتنے حد تک اوبیڈینٹ ہے اینڈ کتنے حد تک ڈس اوبیڈینٹ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے نا؟ جی Yes, سر. sir. ایگزامپل کلیئر ہے یہاں تک؟ Yes, sir. اچھا جی بالکل. ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں کیس اسٹڈی کی طرف. کیس اسٹڈی آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہے ریسرچ ورک میں یا اور کسی میں؟ نو سر, پڑھا تو نہیں ہے نہیں. لیکن دیا ہے. اچھا, آئیڈیا کیا ہے شیئر کریں. سر وہ بس سم تھنگ اسی طرح تھا, سر نے لایا تھا ریسرچ میں کہ ایک ٹیچر ہے, وہ اس نے یہ آبزرو کیا تھا کہ صبح بچے جو بچہ ناشتہ کر کے آتا ہے تو وہ صحیح سے پڑھائی کرتا ہے, اور جو بچہ صحیح سے نہیں کرتا ہے تو وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر سکتا. تو ٹیچر کا جو بات ہے نا وہ تو سائنٹیفک کیوں پروف نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا دیکھیں وہ شاید الگ چیز ہو, اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چیزیں ہر فیلڈ میں ہے لیکن ہر فیلڈ میں جو ہے نا اس کی یوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب سائیکالوجی یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اگر ہم کی اسٹڈی کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, لائک ہم نے ابھی تک جتنی وہ پڑھی ہے ریسرچ میتھڈ پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سب کی انفارمیشن گیدر کر کے جب ہم ایک فائنل سمری بناتے ہیں اسے ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اس میں ہماری ڈیٹیل اگر ہم کلینک کی طرف دیکھیں, ٹھیک ہے, کلینک کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹیل ہسٹری ہوتی ہے, ڈیٹیل ہسٹری شیٹ. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس پیشنٹ کی ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ میں سائیکولوجیکل اسسمنٹ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کو انٹرویو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم
وہ کیا ریٹنگ اسکیلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل BDI بیک ڈپریشن انوینٹری یا بیک اینزائٹی انوینٹری ہو گئی ہے، یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا جب انڈیویجول ہے نا اور ہر چیز سے جو ہے نا ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، تو کیس اسٹڈی ہم تب جا کے انہیں کہیں گے جب ہم ساری چیزوں کی انفارمیشن اکٹھا کر کے کمپائل کر کے ایک فارم بنائیں، ایک سمری بنائیں اس کیس کی، اس ریلیٹڈ ٹو دیٹ انڈیویجول. تو یہ کیا بن جائے گی؟ ہماری کیس اسٹڈی بن جائے گی. ٹھیک ہے، any or جی all of the methods we have discussed, for example structure انٹرویو ہو گئی ہے، questionnaires ہو گئے ہیں، clinical methods اس میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، behavioral observation ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ they can be used to compile اس کی جو انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، ان میتھڈ سے ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے ہم اسے کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں؟ اسے ہم کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈیٹیل پورٹریٹ کس کہتے ہیں؟ ایک ڈیٹیل پکچر بناتے ہیں آف سنگل انڈیویجول. کیا چیز؟ فوکس سر. پورٹریٹ جو ہے نا ایک پکچر کو کہتے ہیں، پورٹریٹ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تصویر. ٹھیک ہے، a detailed portrait of a single individual's development through the case study method. ٹھیک ہے، جب وہ ساری انفارمیشن ہم کمپائل کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ایک ڈیٹیل پکچر دکھاتی ہے ریلیٹڈ ٹو a single person. ٹھیک ہے، ویدر وہ چاہے اب ٹاپک بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، چاہے وہ ہم کسی بیماری کے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی ہم ڈیولپمنٹل ٹاپک پہ کر رہے ہیں، وہ پھر آپ کے ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ریلیٹڈ ہم اس کے لیے ورڈز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. In preparing an individualized record, individualized record اور case بھی اسے کہتے ہیں. The investigator typically seek many kinds of information about the participant. ٹھیک ہے، جب ہم individualized record یا کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے بیسیکلی وہ کافی he tried to seek many kind of information about the participant. ٹھیک ہے، پارٹیسپینٹ ان پارٹیسپینٹ جن پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، such as his or her family background, socio-economic status, health records, academics, work history, performance on psychological test. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اذان بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ لنک ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آپ لوگ 5 منٹس ویٹ کریں، اس ٹائم تک یہ اذانی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. لاسٹ پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ سر یہ پھر سمجھا دے سر نیکسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یا خیر ابھی یہ اذان بھی سٹارٹ ہو گئے ہے نا. ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ لنک میں جو ہے نا اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اذان ہو جائے. جی سر.